ہر سانس سے آتی ہے صدائے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ ان التیا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضة فیہا النبی المحترم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے آج 11 رمضان المبارک افطار کے ان بابرکت لمحات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ آج دوسرا عشرہ مغفرت رمضان المبارک کا ہماری زندگیوں کا حصہ ہے۔ آج ہم بہت ہی خوبصورت اور اہم موضوع پر گفتگو کریں گے، رحمت الہی اور رحمت الہی کے مستحقین لوگ اور محروم لوگ۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ آج ہمارے شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب ڈاکٹر حافظ ذوالفقار علی صاحب۔ آپ کے ہم بےحد ممنون و مشکور ہیں کہ آپ نے پروگرام میں وقت نکالا، ہمارے ساتھ آج تشریف فرما ہیں۔ ناظرین، اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت تو اس کے غضب پر بھی حاوی ہے، اور یہ کائنات، یہ دنیا جہاں، نباتات، جمادات، شجر، حجر، ہر چیز اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت ہی کا تو مظہر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے رحمت فرمائی تو اس کائنات کو تخلیق فرمایا، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور انسان کی خدمت کے لیے ساری کائنات کو مسخر فرما دیا۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت کے مظہر ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت ہی ہماری آنکھوں کے سامنے مختلف رنگوں میں نظر آ رہی ہے۔ کہیں پہاڑ ہیں، بڑے بڑے پہاڑ، پھر کہیں سمندر ہیں، کہیں دریا بہہ رہے ہیں، کہیں جمالیاتی حسن کے بڑے بڑے پرکیف نظارے ہیں۔ یہ سبھی چیزیں انسان کے لیے ہیں، اور یہ انسان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت ہی کا عکس ہیں، پرتو ہیں۔ آج رحمت الہی کے حوالے سے خصوصی گفتگو ہوگی، وہ رحمت الہی کہ جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، جس کے تذکرے احادیث مبارکہ میں ہیں، اور یہ تذکرے اسی لیے ہیں کہ بندہ مومن خاص طور پر اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت کا مستحق بن جائے، اس دنیا میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت کا مصداق ٹھہرے، اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت سے وافر حصہ پالے۔ ناظرین، اس حوالے سے ہماری یہ گفتگو ہوگی، یہ نشست ہوگی افطار کے ان دعاؤں کی قبولیت بھرے لمحات میں۔ جی ڈاکٹر حافظ ذوالفقار صاحب، رحمت کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اور پھر رحمت الہی کیا ہے، رحمت الہی کا دائرہ کار کیا ہے، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ رحمت الہی کے لفظ رحمت جو ہے، اس کے معنی و مفہوم کے حوالے سے اگر بات کریں جی تو عربی لغت کے اندر اس کے بہت سے معنی آئے ہیں۔ ٹھیک۔ رحمت کا معنی ہے نرمی، جی رحمت کا معنی ہے شفقت، ٹھیک، رحمت کا ایک معنی قرب بھی ہے، صحیح، قریب ہو جانا۔ جی اور اگر اس کو تھوڑا سا تفصیل میں دیکھ لیا جائے، جی یا اصطلاحاً اس کا معنی اگر بیان کرنا ہو، جی ضرور۔ تو وہ یہ بنتا ہے مختلف تعریفوں کی روشنی میں کہ رحمت ایسے عطیہ کو کہا جاتا ہے، ایسے انعام کو کہا جاتا ہے جی کہ جو کسی ظاہری یا باطنی خامی کو دور کر دے، سبحان اللہ، کمی کو پورا کر دے۔ ٹھیک، کسی جگہ پر وہ ظاہری اعتبار سے یا باطنی اعتبار سے جہاں کمی محسوس کی جا رہی ہو، اس کمی کو پر کر دینا، کمال تک پہنچا دے، کمال تک پہنچا دینا، اس خلا کو پر کر دینا۔ سبحان جب وہ خلا پر ہو جائے گا، وہ کمی دور ہو جائے گی، تو وہ از خود ہی کمال تک پہنچ جائے گی۔ سبحان اللہ، ٹھیک۔ یہ اس کا معنی اور مفہوم ہے۔ اور رحمت الہی، اور اسی حوالے سے اگر اس کے ساتھ اس کو رحمت الہی جی دیکھ لیا جائے
تو اللہ رب العزت کی رحمت اس کی مخلوقات میں ہر وقت جاری و ساری ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اس قدر وسیع ہے جی کہ جس کی وسعت کا کوئی بھی اندازہ نہیں کر سکتا۔ بے شک، ہر وقت وہ اپنی مخلوق کے ساتھ نرمی کا برتاؤ فرما رہا ہے، سبحان اللہ، ہر وقت شفقت کا معاملہ فرما بے رہا شک، ہے، ہر وقت ایسے عطیات اور ایسے انعامات اور ایسے تحفے عطا فرما رہا ہے سبحان اللہ، کہ جو ہماری کئی ظاہری اور باطنی خامیوں کو دور کر رہے ہیں۔ انسان کو دن میں کئی مرتبہ، نہ صرف انسان کو بلکہ ہر مخلوق کو بے شک، دن میں اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے کئی مرتبہ غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ بے شک، جو بھی اس کی زندگی کے آگے بڑھانے میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مخلوقات کی جو غذائیں ہیں وہ مختلف رکھی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ اس کی رحمت ہی کا ایک مظہر ہے، جیسا کہ آپ نے بھی اشارہ کیا جی کہ ہر مخلوق کا جو رزق اس نے رکھا ہے جی، وہ اس کو مل رہا ہے۔ سبحان اللہ، جس سبحان مخلوق کی جو غذا ہے، چاہے وہ دنیاوی ہمارے اعتبار سے مہنگی ہی کیوں نہ ہو، جی، کچھ پرندوں کے بارے میں ایسا ملتا ہے کہ محض موتی ان کی خوراک ہے، سبحان اللہ، اللہ رب العزت ان کو موتی فراہم کیے جا بے رہا شک، ہے۔ بے شک، یہ صرف اس کی رحمت کے مختلف پہلوؤں میں سے یا وسعت سبحان میں اللہ، سے ایک ہلکا سا اشارہ ہے، ایک قطرہ ہے اس کے دریا رحمت میں سے سبحان کہ اللہ، ہر ایک کو وہ رزق فراہم کر رہا ہے۔ اس بے کے شک، علاوہ ہمیں جتنی بھی ضروریات ہیں، جی، ہر ایک ضرورت کو باہم پہنچانا، یہ رحمت الہی ہے۔ سبحان اللہ، اور پھر اس کے ساتھ یہ بات بڑی اہم ہے جی کہ اللہ رب العزت نے یہ رحمتیں فرما کر جی، یہ کوئی ہم پہ احسان نہیں جتلایا، صحیح، بلکہ وہ تو یہ فرما رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، نا امید مت ہو جانا، نا امید مت ہونا۔ یہ ایسا کوئی موقع تمہارے اوپر نہیں آنا چاہیے کہ تم اس کی رحمت سے نا امید ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، یہ وہ جو ذات رحمت فرمانے والی ہے، بے شک، جو رحمت الہی کی جو خود مالک ہے، جی، وہ یہ فرما رہی ہے ذات کہ میری رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہونا۔ سبحان اللہ، اور قرآن مجید کے اندر، احادیث مبارکہ کے اندر اگر اس کا مطالعہ کیا جائے جی، تو اللہ رب العزت نے سورہ انعام میں ارشاد فرمایا کاتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، سبحان اللہ، اور جیسا کہ اہل لغت جانتے ہیں کہ کاتبہ ہے اور اس کے بعد علی کا صلہ ہے، جی، اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ کرم پر یہ لازم کر لیا ہے سبحان از اللہ، خود ہی۔ کیا لازم کر لیا ہے؟ رحمت کرے گا وہ۔ سبحان اللہ، جیسے روزے کا حکم دیا تو کتب علیکم الصیام، کتب علیکم الصیام، بالکل یہ یہاں پر جو کتبہ ہے یہ فرض اور لازم ہونے کا معنی دے رہا ہے، صحیح، وہ اسی وجہ سے بالکل آپ نے درست اشارہ فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، تو کاتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، سبحان اس نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت کو لازم کر لیا ہے، سبحان وہ اللہ، رحمت ہی رحمت فرماتا سبحان چلا جائے گا۔ اسی طرح سورہ اعراف کے اندر اللہ رب العزت نے ایک اور خوشخبری عطا فرما دی، جی، فرمایا رحمتی وسعت کل شیء۔ سبحان اللہ، سبحان اے اللہ، دنیا والو سن لو، ذہن میں رکھو کہ میری جو رحمت ہے وہ ہر شے پر غالب ہے، سبحان اللہ، اس ہر کی کوئی شے- حد نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں کوئی ہے، کنارہ نہیں ہے، کوئی کنارہ نہیں ہے، وہ سبحان بحر بے کراں ہے۔ اور ہر شے میں پھر دیکھ لیجئے کیا کیا شے نہیں، کائنات کی جو بھی چیز ہے وہ شے کی تعریف میں شامل ہے، ما سوی اللہ، ما سوی اللہ، سبحان اللہ، وہ تو خود خالق ہے۔ بے شک، اور دوسری طرف مخلوقات ہیں، مخلوقات میں ہر جو مخلوق ہے وہ شے میں سبحان شامل ہے۔ اللہ، سبحان تو اللہ، فرمایا کہ رحمتی واسعت کل شیء، سبحان اللہ، میری رحمت جو ہے وہ ہر ایک چیز پر وسیع ہے، غالب ہے، اس نے ڈھانپا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، اور اسی کو حدیث مبارکہ کی روشنی میں اگر دیکھیں تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی بات کو آگے مزید اس کی وضاحت فرماتے بے ہوئے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث قدسی ہے، سبحان اللہ، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ مبارکہ ہیں اور معانی جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں سبحان اللہ، کہ اللہ رب العزت نے، یہ متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے، ٹھیک، بخاری شریف کے اندر بھی ہے، مسلم شریف کے اندر دونوں بھی میں ہے، ماشاء اللہ، کہ اللہ رب العزت نے جس دن یہ ساری مخلوق کو پیدا فرمایا، سبحان اللہ، تخلیق فرمایا، جی، تو اسی دن سے اس نے اپنے پاس لکھ کے رکھ لیا، سبحان اللہ، یہ اس طرح کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، اپنے پاس لکھ کے رکھ لیا اللہ رب العزت نے کہ رحمتی سبقت غضبی، سبحان اللہ، میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب سے آگے بڑھ گئی، سبحان اللہ، سبقت لے گئی، حاوی ہے، میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب پر حاوی ہے، سبحان اللہ، میری رحمت نے میرے غضب کو ڈھانپ لیا بے ہوا شک، ہے۔ بے شک، اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے
کہ جس کے مطابق حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جی جس دن مخلوق کو پیدا فرمایا ٹھیک اسی دن ہی یہ جو اللہ رب العزت کی الفاظ جو ہیں وہ اسی سے ملتے جلتے ہیں. ٹھیک ہے اس میں ساتھ یہ جو آیت مبارکہ میں الفاظ آئے ہیں کہ علی نفسہ الرحمہ، سبحان اللہ اسی سے ملتے جلتے الفاظ ہیں ٹھیک کہ ہے. اللہ رب العزت نے وہ اپنے پاس وہ جو جس چیز پر بھی اس کی شان کے مطابق بے شک. جس چیز پر بھی اس نے لکھا اس کے جو الفاظ ہیں حدیث مبارکہ کے اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، دست قدرت سے دست قدرت سے، سبحان اللہ جو اس کی شان کے لائق ہے، بے شک جو اس کی شان کے لائق ہے، بے شک اس سے اللہ رب العزت نے لکھ کر اپنے پاس یہ رکھ لیا ہے سبحان اللہ. کہ وہ مخلوق پر رحمت ہی رحمت کرے گا. تو اگر رحمت الہیہ کو ایک دو جملوں میں اگر ہم یہ سمجھنا چاہیں، جی آپ نے بھی اس کی طرف بڑا خوبصورت اشارہ فرمایا ہے کہ اس کائنات کا جتنا بھی نظام ہے جی اس میں سراسر رحمت ہی رحمت ہے. سبحان اللہ نہ صرف اس کائنات کا بلکہ جو اگلا جہان ہے، جو روز محشر ہے، جو جی. قیامت کا دن ہے، جی وہاں پر بھی جتنا بھی معاملہ ہوگا وہ اللہ رب العزت کی رحمت کا معاملہ ہی ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے وہ رحمان اور رحیم ہے. رحمان اور رحیم ہے، اس لیے سبحان دنیا میں بھی اسی کی رحمت ہے اور آخرت میں بھی اسی کی رحمت ہے. سبحان اللہ. پہلی سورت قرآن مجید کی جی سورہ فاتحہ، جی اس کو اگر ہم شروع سے اس نقطہ نظر سے پڑھیں جی تو بڑے عجیب انکشافات ہوتے ہیں. بے شک فرمایا الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ. ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا اسی ذات کے لیے ہے جو کہ سب جہانوں کا پالنے والا ہے. جی اب اس میں انڈائریکٹلی رحمت ہے، سبحان اللہ. براہ راست اگرچہ رحمت کا لفظ یہاں پر نہیں ہے. نہیں ہے لیکن بالواسطہ یہاں پر رحمت ہے، کیونکہ اتنے جہانوں کو پالنا رحمت کے بغیر ممکن ہی نہیں. سبحان اللہ. یعنی صفت ربوبیت بھی رحمت ہے. صفت ربوبیت جو ہے وہ رحمت ہی کا ایک عکس ہے، سبحان اللہ. اسی کا پرتو ہے. سبحان اللہ. تو یہ جو صفت ربوبیت ہے یہ رحمت ہی ہے بے شک بے شک. یہاں پر بالواسطہ طور پر، اور آگے بلا واسطہ فرما دیا الرحمن الرحیم. سبحان اللہ سبحان وہ اللہ. رحمان بھی ہے وہ رحیم بھی ہے. اس کے جو لغوی معنی و مفاہیم ہیں ان میں پڑے بغیر جی صرف میں اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ 3 بار اس نے اپنی رحمت کا ذکر فرمایا ہے. ٹھیک. رب العالمین ہونے کی صورت میں، بے شک. رحمان ہونے کی صورت میں، سبحان اللہ. رحیم ہونے کی صورت سبحان میں. اللہ. 3 بار اپنے آپ کو رحیم، رحمان، رب العالمین، سبحان رحمت اللہ. کی طرف سبحان اللہ. اشارہ فرما کے پھر فرمایا ہے مالک یوم الدین، سبحان اللہ. کہ جو محشر کا دن ہے، جو قیامت کا دن ہے، اس کا بھی وہ مالک ہے. بے شک. کون مالک ہے؟ جو رب العالمین ہے. سبحان کون اللہ. مالک ہے؟ جو رحمان ہے. کون مالک ہے؟ جو رحیم ہے. سبحان اللہ. اس نے اپنا تعارف ہی ان الفاظ میں کروایا ہے کہ جس کی یہ صفات ہیں وہی ذات اس دن کی مالک ہے. سبحان اللہ. تاکہ اس کے بندے اس سے مایوس نہ ہوں، مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو کسی بے سے، شک. اس کی جیسے بھی ہوں اس کی رحمت سے لو لگائے رکھیں. سبحان اللہ. یہ سورہ فاتحہ کی جو پہلی سورت ہے، بالکل قرآن بے شک. مجید انسان کھولتا ہے نا بے تو شک. یہی سے آغاز اور ہوتا ہر ہے. نماز میں پڑھ رہے ہیں. ہر نماز میں ہم پڑھ رہے ہیں. یہ وہ کلمات ہیں کہ ہر نماز میں کئی مرتبہ ہر رکعت میں ان کو رکھ دیا سبحان گیا ہے. اللہ. سبحان ہر اللہ. رکعت میں رکھ دیا بے گیا شک. ہے کہ اس کی رحمت جو ہے یہ بھول نہ جانا کہ اس کی رحمت جو ہے وہ کسی وقت بھی تمہارے حال سے جدا نہیں ہے. سبحان اللہ. سبحان یہ سورۃ فاتحہ کی ابتدائی جو ایک اور اشارہ یہ دیکھیے قرآن مجید میں یہ ذکر موجود ہے کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں. جی. اگر دوسری طرف دیکھا جائے جنت کے 8 دروازے. سبحان اللہ. جہنم کے لیے غالباً آیا لہا سبعۃ ابواب. سبعۃ ابواب جی. لکل باب منہم جزء مقسوم. 7 دروازے ہیں. جی. لیکن جنت کے لیے 8 دروازے. 8 دروازے ہیں. سبحان یہ بھی اللہ. کیا اشارہ ہے بے شک. کہ اس کی جو رحمت ہے وہ اس کے غضب پر حاوی. حاوی ہے، سبحان اللہ. غالب ہے، اور اس کی رحمت کے بغیر نہ یہاں کا کوئی معاملہ ہے بے شک. نہ وہاں کا کوئی معاملہ بے ہے. شک. بے تو شک. یہ وہ اشارے ہیں جو اللہ رب العزت نے خود ہمیں عطا فرمائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ کریم ذات، بے شک. وہ رحیم ذات بے شک. جو خود رحمت بھی فرمائی جا رہی ہے سبحان اور اللہ. ساتھ بندوں کو نا امید بھی نہیں ہونے دے رہی، سبحان اللہ. مایوس اور بھی اسی نہیں ہونے دے رہی. رہی. اسی رحمت میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ سبحان وسلم اللہ. شامل ہے. وہ تو پھر کیا ہی شان ہے بے شک. کہ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو رحمت کرنے والا
ٹھیک ہے، بنا کر بھیجا ہے، ٹھیک، رحمت کرنے والا۔ صحیح، یہ اس میں ایک بڑا پیارا نقطہ ہے بے شک، کہ مثلا اگر کسی نے پانی پلانا ہے تو وہ پلانے کے لیے پانی کا محتاج ہے، ٹھیک، پانی اس کے پاس ہوگا جی پلائے گا، جی، پانی اگر اس کے پاس نہیں ہوگا نہیں تو نہیں پلا سکے گا۔ بے شک، تو رحمت کرنے والا اگر، تو اس میں ایک اشارہ تھا محتاجی کا۔ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ رحمت کرنے والے ہیں، سبحان اللہ، بلکہ فرمایا کہ آپ سراپا رحمت ہیں، سراپا رحمت، ہر وقت رحمت ہے، سبحان اللہ، ہر سبحان گھڑی اللہ، رحمت ہے، ہر ایک کے لیے رحمت ہے، ہر سبحان دور کے لیے اللہ، رحمت سبحان ہے، ہر اللہ، جہان کے لیے رحمت ہے۔ تو جو رحمت الہیہ ہے اس کا ایک بہت بڑا مظہر اللہ رب العزت نے ہمیں حضور رحمت للعالمین کی شکل و صورت میں عطا فرما دیا ہے۔ بے شک، بے شک۔ تو یوں رحمت الہی کا مظہر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات بھی، اور ہم دیکھتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر تو اس کائنات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات بابرکات کے بعد کوئی بھی اللہ کی رحمت کا مظہر بن ہی نہیں پائے۔ نہیں بن سکتا۔ پھر رحمت الہی چاہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذاتی رحمت ہو اور چاہے عطا ہو، جیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، رحمت الہی کے مستحقین کون لوگ ہیں؟ اس کے حوالے سے بھی قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں واضح فرامین موجود ہیں۔ ٹھیک، اگر ہم ان تمام کیٹیگریز کو جمع کریں جی تو اس کو بیان کرنے میں بھی کافی وقت لگ جائے گا، جی، اور وہ بہت سی بن جاتی ہیں۔ صحیح، تو ان میں سے جو بنیادی ہیں، جو ضروری ہیں، خاص ہیں، جو خاص ہیں، جی، جن میں تقریباً باقی ضمنی اسی میں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے چند ایک لوگوں کا یا قسموں کا میں یہاں پر ذکر کرتا جی ہوں۔ ضرور، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، سبحان اللہ، بے شک اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے۔ ٹھیک، محسن احسان سے ہے۔ جی احسان کا ایک تو عام مفہوم ہے جی نیکی، جی، بھلائی، لیکن اگر ہم قرآن و حدیث کا ذرا وسیع کینوس کے اندر مطالعہ کریں جی، تو یہ ایک پوری اصطلاح ہے، بے شک، اور اس کے اندر ایک پورا جہان آباد ہے، سبحان جہان اللہ، معنی آباد ہے۔ سبحان اللہ، وہ بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے، حدیث جبریل۔ جی، اس میں احسان کو دین کا ایک تہائی حصہ قرار دیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ٹھیک، جبریل امین علیہ السلام نے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر 3 سوال کیے۔ جی، ایمان کیا ہے، سبحان اللہ، اسلام کیا ہے، جی، احسان کیا ہے۔ مل احسان، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے تینوں کے جوابات ارشاد فرمائے۔ سبحان اللہ، پھر جب وہ اٹھ کر جبریل امین چلے گئے جی، تو آپ نے حاضرین سے پوچھا، صحابہ کرام سے، کہ جانتے ہو یہ کون تھے؟ کیونکہ وہ انسانی شکل میں آئے، انسانی شکل میں آئے تھے۔ ٹھیک ہے، جانتے ہو یہ کون؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ بے شک، جانتے ہو یہ کون تھے؟ اب صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ اگر ان کو معلوم بھی ہوتا تھا، پتہ بھی ہوتا تھا، تو وہ یہی عرض کرتے تھے اللہ و رسولہ اعلم، سبحان اللہ، یا رسول اللہ آپ ہی بہتر جانتے بے ہیں، شک، آپ کا اللہ بہتر جانتا ہے۔ سبحان اللہ، تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جواباً ارشاد فرمایا یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ سبحان اللہ، اب اس میں 3 سوال ہیں بنیادی، بے شک، ایمان، اسلام، احسان، سبحان اللہ، اور اس کو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ ان کلمات میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ احسان جو ہے یہ دین کا ایک تہائی حصہ یعنی بنتا دین ہے، ان تینوں چیزوں پر مشتمل ہے۔ 3 چیزوں پر مشتمل ہے، سبحان 3 چیزوں اللہ، کے مجموعے کا نام دین ہے۔ سبحان اللہ، تو اس میں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین کے سوال کے جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا، جب انہوں نے پوچھا کہ احسان کیا ہے جی، تو آپ نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، عبادت تو ایسے رنگ میں کرے سبحان کہ اللہ، گویا تو اس کو دیکھ رہا سبحان اللہ، ہے، سبحان وہ ذات تیرے سامنے ہے۔ بے شک، جو عارفین کی عبادت ہے۔ اب اس کو بھی اگر کھولا جائے عبادت کو بھی، جی، تو ہم اگر شاید یہ سمجھیں کہ محض نماز یا روزہ یا یہ چند افعال ہیں یہ عبادت ہے، نہیں، ٹھیک ہے، انسان عبد ہے، بے شک، عبد عبادت سے ہے۔ بے شک، عبد کا کوئی لمحہ بھی احساس عبادت کے بغیر نہیں گزرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کوئی لمحہ بھی، اس کا سونا، اس کا جاگنا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا گفتگو کرنا، اس کا آنا جانا، زندگی کا ہر لمحہ سبحان اللہ، وہ عبادت کے احساس تلے دبا ہوا ہو کہ میں اس کا بندہ ہوں، صحیح، گویا وہ میرے سامنے ہے۔ بے شک، لیکن یہ تصور ایسا ہے، اللہ رب العزت کو سامنے جی، پانے کا جو تصور ہے جی، یہ ایسا ہے کہ یہ اولیاء اور صالحین اور جو بڑے بڑے لوگ ہیں انہی کا خاصہ ہے۔ سبحان اللہ، تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً نرمی فرما دی کہ جو یہ تصور قائم نہ کر سکیں ٹھیک ہے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، سبحان اللہ، اگر یہ تصور آپ قائم نہ کر سکیں تو کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے جی، کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔
صحیح، ہم جیسے گناہگار امتیوں کو بھی شامل رکھا ہے، سبحان اللہ، کسی کو بھی آپ نے محروم نہیں فرمایا. اور یہ کم از کم ایمان کا یہ درجہ ہے. ٹھیک ہے، انسان کیا جب صرف نماز پڑھ رہا ہو اللہ اسی وقت دیکھتا ہے، باقی اوقات میں نہیں دیکھ رہا؟ ہرگز نہیں، بلکہ انسان جہاں بھی ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. سبحان اللہ، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. سبحان اللہ، یہ اس کی ساری شان ہے. وہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، علیم بھی ہے. علیم بذات الصدور، جو کچھ تم کرتے ہو سکتا ہے کہ تمہارے ذہن میں یہ ہو کہ وہ اسی کو جانتا ہے، نہیں، فرمایا بذات الصدور، جو کچھ تمہارے دلوں اور سینوں میں ہے وہ ذات اس کو بھی جانتی ہے. بظاہر جو چھپا ہوا ہے وہ بھی جانتی ہے، بظاہر جو چھپا ہوا ہے اس کو بھی جانتی ہے. تو یہ احسان کی ایک کیفیت ہے جو انسان، یہ عبادت کی ایک کیفیت ہے جو انسان کے ہر لمحہ زندگی پر محیط ہے. سبحان اللہ. تو اللہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ احسان یہ ہے. ٹھیک، اب اس کے تحت جو ہے محدثین وہ یہ فرماتے ہیں کہ، اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو باقی احادیث ہیں ان سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ ہر معاملے میں احسان، اب احسان کا اگر آسان اردو میں ہم ترجمہ کرنا چاہیں تو اس کا معنی حسن و خوبی، سبحان اللہ، بہتری، خوبصورتی، ہر معاملے میں، صحیح، جس معاملے میں بھی ہو. حتیٰ کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم کسی کو قتل کرنے لگو، فاحسن القتل، قتل میں بھی احسان پیدا کرو. صحیح، ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ معاملہ قتل کا ہے، کہ ساسن کسی کو قتل کرنا ہے، معاملہ قتل کا ہے، تو اس کے بھی آپ نے آداب بتائے، ظلمن نہیں اس کو، سبحان اللہ، اس کو اذیتیں دے دے کے نہیں. اسی طرح ایک موقع پر ذبح کے معاملے میں جانوروں تک کے حقوق آپ نے بیان فرمائے ہیں. ذبح کے معاملے میں آپ نے فرمایا کہ اگر تم کسی جانور کو ذبح کرنے لگے ہو، حالانکہ یہ بھی تعلیمات میں شامل ہے کہ انسان اپنی غذائی ضروریات کے لیے جانور کا شکار کر سکتا ہے یا اس کو ذبح کر سکتا ہے، یہ بھی منع ہے کہ اس کو جان سے مار دے اور پھر وہیں چھوڑ دے اور اذیت پہنچائے. بغیر کسی وجہ کے شکار کرنا منع ہے، بغیر کسی وجہ کے کسی جانور کو ذبح کرنا منع ہے اپنی غذائی ضروریات کے لیے. صحیح. تو اس میں بھی حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تعلیم دے کر احسان کا معاملہ کرنے کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے، ترغیب دی ہے. تو اگر اس کو ہم مختصر کریں تو جو محسنین ہیں، جو ہر معاملے میں حسن و خوبی دیکھتے ہیں، حسن و خوبی کی تلاش میں رہتے ہیں، سبحان اللہ، اپنے جملہ معاملات کو، نہ صرف عبادات کو بلکہ معاملات کو بھی، جو لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں، جیسے ان کی جلوت ہے ویسے ہی اپنی خلوت میں بھی وہ اللہ رب العزت کو اپنے قریب سمجھتے ہیں، بے شک، اور اس میں بھی حسن و خوبصورتی ہی کی تلاش میں رہتے ہیں، بے شک، کہ کیسے خوب سے خوب تر ہمارے سامنے آئے. تو یہ سارا احسان ہے. اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے وہ محسنین کی، احسان والوں کے قریب ہے. اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے ایک اور گروہ کا ذکر فرمایا ہے، وہ گروہ ہے اطاعت گزار، صحیح، اطاعت کرنے والے، مطیع. سبحان اللہ. سورہ نور کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ. سبحان اللہ. نماز قائم کیجئے، زکوٰۃ دیجئے اور میرے رسول کی اطاعت کیجئے، سبحان اللہ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، رحمت الہی کے مستحق بن جائے، رحمت الہیہ کے مستحق بن جائے. سبحان اللہ. اور اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَيُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّکَاةَ وَيُطِیعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِکَ سَیَرْحَمُهُمُ اللَّهُ. سبحان اللہ. نماز قائم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، سبحان اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العزت رحمت فرمائے گا، جو رحمت الہیہ کے مستحق ہیں. اب یہاں پر جو قابل ذکر نقطہ ہے اور بات ہے وہ یہ ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کا الگ ذکر فرما کے ان دونوں مقامات پہ بھی اور دیگر مقامات پہ بھی نماز کا اور زکوٰۃ کا الگ سے ذکر فرما کے اس کے بعد اطاعت رسول کا ذکر فرمایا ہے. ٹھیک ہے، یہ نقطہ بڑا قابل غور ہے، سمجھنے والا ہے. اگر کوئی نماز پڑھتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھ لے کہ اس نے کافی حد تک اپنے معاملات جو ہیں وہ اپنے فرائض ادا کر لیے ہیں، نہیں، بلکہ زندگی کا ہر ایک لمحہ جو ہے وہ اطاعت رسول میں گزارنا پڑے گا. سبحان اللہ. اور یہ اطاعت رسول جو ہے نماز اور زکوٰۃ کے علاوہ یہ تو ہے ہی اطاعت رسول، صحیح، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے، بے شک، حکم ربی بھی ہے، بے شک. اس کے علاوہ بھی زندگی کا ہر لمحہ جو ہے وہ اطاعت محمدی میں بسر کرنا پڑے گا. حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں جب آدمی اس منزل کو پانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے،
اس صحیح میں انسان لگا رہتا ہے تو وہ رحمت الہیہ کا مستحق بن جاتا ہے. اور من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، وہ اسی میں آ گیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو گئی ہے سبحان آج خود وہ اللہ کی اطاعت ہو گئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اگر صحابہ کرام کی حیات طیبہ میں دیکھا جائے جی تو ہمیں اطاعت کے ایسے واقعات ملتے ہیں جی انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے. ٹھیک. ایک بڑا ہی پیارا واقعہ ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ. ایک مرتبہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ مسجد نبوی شریف میں جہاں داخلے کی جگہ تھی جی وہاں سے داخل ہونے کے لیے ابھی دروازے کے باہر ہی ہے. صحیح. تو اب ہم تصور کر سکتے ہیں کہ کچھ صحابہ کرام جو اندر موجود تھے وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، کچھ کھڑے ہوں گے، جی اور جو باہر موجود ہیں وہ بھی اندر آنا چاہ رہے ہوں گے. صحیح. حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب آپ اپنی پیارے پیارے کلمات نورانی کلمات عطا فرمانے لگے سبحان اللہ. تو آپ نے یہاں سے آغاز فرمایا کہ اجلسو، بھئی بیٹھ جاؤ سارے. صحیح. اب اس کا جو عام مفہوم ہے وہ تو یہی ہے کہ جو کھڑے ہیں جو مسجد کے اندر ہیں وہ بیٹھ جائیں اور جو باہر ہیں وہ اندر آ کر بیٹھ جائیں. ٹھیک. یہی عام مفہوم ہے اس کا. صحیح ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود مسجد کے دروازے کے بالکل پاس تھے. جو ہی حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ مبارک کلمات کانوں میں پڑے کہ بیٹھ جاؤ، وہیں بیٹھ گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اطاعت رسول. یہ کیسا اطاعت کا نمونہ ہے. سبحان اللہ. وہیں بیٹھ کے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو آپ مسکرائے، فرمایا عبداللہ اندر آ جائے. سبحان اللہ. یہ بھی کیسا شفقت کا معاملہ ہے، کیسی یہ صحابہ کرام کے ساتھ محبت ہے. سبحان اللہ. تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ آپ اندر آ جائیں، یعنی کہ آپ نے وہ منظر دیکھ لیا کہ میرے صحابی نے میری اطاعت کا کیسا شاندار نمونہ پیش کیا ہے کہ داخل ہونا چاہ رہے تھے مسجد میں، یوں کہہ لیں کہ جہاں پر لوگوں کے جوتے اترے ہوئے تھے وہیں بیٹھ گئے. بے شک. ٹھیک. ایک صحابی حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے جی. اور یہ وہ دور تھا کہ اس سے پہلے تک مرد کے لیے سونا جائز تھا، سونا پہننا، ٹھیک ہے، سونے کی انگوٹھی جی یا دیگر وہ پہننا جائز تھا. ٹھیک. اور انہی دنوں تازہ یہ اس کی حرمت کے احکام نازل ہوئے تھے. ٹھیک. اور گمان یہی ہے کہ ان صحابی کو معلوم نہیں تھا. حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی. جی. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے میں دیکھتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ جو ہاتھ میں دوزخ کی آگ کا انگارہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ سونے کی انگوٹھی پہن لیتا ہے. یعنی آپ نے ناراضی کا اظہار فرمایا، آپ نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا. ہمارے لیے بھی یہ سمجھنے کی بات ہے بے شک کہ ہمارے کون کون سے عمل ایسے ہیں، نہ صرف لباس کے معاملے میں بلکہ ہر معاملے میں، جی کہ جو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند نہیں اور ناراضگی کا باعث، جس سے آپ ناراضی کا اظہار فرمائیں. تو یہ اس کی طرف اشارہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے وہ انگشتری اتاری اور اس کو زمین پر پھینک دیا. سبحان اللہ. جب مجلس برخاست ہو گئی، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، صحابہ کرام بھی اٹھ کے جانے لگے تو کسی نے، وہ بھی جانے لگے جن کی وہ انگشتری تھی، وہ بھی جانے لگے تو کسی نے ان سے کہا کہ بھائی یہ اٹھا لیں، آپ گھر لے جائیں. ظاہر آپ پہن تو نہیں سکتے، منع ہو گئی ہے، جی آپ کی بیوی کے کام آ سکتی ہے، آپ بیچ سکتے ہیں، اس کو بیچ کر آپ اپنی ضروریات میں استعمال کر سکتے ہیں، کئی مصرف ہو سکتے ہیں. صرف پہننے سے ہی منع فرمایا نا. تو ان صحابی کا جو جواب تھا نا وہ کمال کا تھا. انہوں نے فرمایا جس چیز کو میرے نبی نے ناپسند فرمایا ہے میں اب اس کو اٹھانا بھی پسند نہیں کروں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسی اطاعت کی مثالیں ہیں. بے شک. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، آپ کا وہ قول بڑا مشہور ہے کہ حجر اسود کے پاس آپ پہنچے، جی جی، تو آپ نے حجر اسود سے فرمایا کہ نہ تو کوئی نفع دے سکتا ہے، جی نہ نقصان دے سکتا ہے، جی پھر میں تجھے کیوں چوم رہا ہوں؟ سن لے، چونکہ تجھے رسول اللہ نے چوما ہے اس لیے میں تجھے چوم رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ اطاعت ہے، یہ اطاعت ہے. تو اطاعت گزاری، بلکہ اطاعت یہاں تک بھی صحابہ کرام کے طرز عمل میں ہمیں نظر آتی ہے. جی. حضرت عبداللہ ابن مسعود جن کی ابھی ایک بات ہوئی، ان کے بارے میں یہ ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ سفر حج کے دوران، جی سفر حج کے دوران ایک جگہ پر یہ رستے سے تھوڑا سا ہٹ کر رک گئے. ٹھیک. اب پڑاؤ کرنے کے ان کے خاص اوقات ہوتے تھے، جیسے وہ قافلوں میں سفر کرتے تھے. جی جی. رک گئے ایک جگہ پر، تھوڑی دیر پڑاؤ کیا، قیام کیا، بعض روایات میں یہ بھی الفاظ ہے کہ نماز پڑھی. ٹھیک. پھر وہاں سے آگے چل پڑے. کسی نے عرض کیا کہ جناب اس کی بظاہر وجہ تو کوئی نہیں نظر آتی. کہا مجھے بھی پتا ہے کہ اس کی وجہ کوئی نہیں ہے، لیکن ایک بار میں سفر میں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا. سبحان اللہ. یہاں سے گزرتے ہوئے آپ نے اس جگہ اتنی دیر پڑاؤ کیا تھا، قیام کیا تھا، یہ نماز پڑھی تھی، تو میں نے بھی اسی یاد کو، اسی ادا کو تازہ کرنے کی غرض سے یہ سب کچھ کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ فقیہ امت ہیں، سیدنا عبداللہ فقیہ امت ہیں.
تو ہمیں تو ایسے ایسے واقعات بھی ملتے بے ہیں۔ شک، تو الغرض حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت جو ہے جی، یہ رحمت الہیہ کا مستحق بنا دیتی ہے، سبحان اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بار بار اس کا ذکر خود فرمایا ہے۔ ہے۔ بے شک، بے شک۔ جی ناظرین، رحمت الہی کیا ہے؟ کتنی وسعت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کی، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا، کیونکہ اللہ تو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، معبود ہے، ساری کائنات، ہر شے اللہ کی رحمت اس پر حاوی ہے، اس پر وسیع ہے، وسعت اختیار کیے ہوئے ہے۔ تو پھر ہم گناہگار بندے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، اور پھر یہ ماہ محترم رمضان المبارک، کیا ہم اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں ٹھہر سکتے؟ بالکل ٹھہر سکتے ہیں۔ جن چیزوں کا ذکر ہوا ان پر اخلاص کے ساتھ اور احسان کے ساتھ ہم عمل پیرا ہونا شروع ہو جائیں تو پھر دیکھیے ہمارے لیے یہ رمضان المبارک رحمتوں، مغفرتوں، بخششوں، جہنم سے آزادی کا یہ پروانہ ہے، اور ہم رحمت کے مصداق ٹھہر سکتے ہیں، بخشش کے مصداق ٹھہر سکتے ہیں، جہنم سے آزادی کے مصداق ٹھہر سکتے ہیں۔ بس ضرورت اس امر کی ہے کہ جو اللہ اور اس کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات ہیں ان پر اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونا شروع ہو جائیں۔ بس اللہ سے یہ دعا بھی ہے، اللہ تعالی ہماری یہ کاوشیں بھی قبول فرما لے، اور ہمیں اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اور تعلیمات پر عمل پیرا ہونے والا بنا دے۔ ناظرین، یہ افطاری کے مقدس لمحات، پرکیف لمحات اور خوشی کے لمحات جو حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اس دوران ہمارے ساتھ ہمارے آج کے معزز مہمان ثنا خان جناب حافظ محمد صدام چشتی صاحب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے۔ جی حافظ صدام چشتی صاحب۔ میرے مولا کرم ہو کرم، سبحان اللہ۔ میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، یہ زمین اور یہ آسمان مولا تیرے قبضے میں ہے دو جگہ، سب پہ تو ہی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائیں کہاں، تو ہی سنتا ہے سب کی صدا، تو ہی رکھتا ہے سب کا برم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، بے کسوں کو سہارا ملے مولا، ڈوبتوں کو کنارہ ملے، سر سے طوفان پل میں ٹلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، تو کرے جو مہربانیاں، دور ہو جائے ہر ایک غم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم،
میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی ناظرین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں یہ حمد اور حمدیہ کلام پیش کیا گیا۔ ناظرین، آج 11 رمضان المبارک، بہت ہی خوبصورت موضوع رحمت الہی کیا ہے، اس پر گفتگو ہوئی۔ رحمت الہی کے مستحقین کون لوگ ہیں، اس پر گفتگو ہو رہی تھی۔ اسی سے آگے ہم گفتگو کا سلسلہ کلام جو ہیں جوڑیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ فرما دیا تھا کہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید یعنی اللہ کی رحمت، ان دونوں کی درمیانی حالت کا نام ہے۔ جہاں ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، خشیت الہیہ کا پیکر بنتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرتے ہیں، وہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کے امیدوار بھی رہنا چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں جب ساتھ ساتھ چلیں گی تو پھر ہم ڈرتے ہوئے اعمال صالحہ بجا لانے کی کوشش بھی کریں گے، لیکن پھر اعمال صالحہ پر ہم تکیہ نہیں کریں گے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ میں بڑا نیک ہوں، میں بڑے اعمال صالحہ کرنے والا ہوں، نہیں، اعمال صالحہ کرنے کے ساتھ ساتھ پھر اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھیں گے، اور انشاءاللہ پھر اللہ کی رحمت جو ہے وہ اس دنیا میں بھی ہمارے کام آئے گی، آخرت میں بھی ہمارے بگڑے کام سنوار دے گی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کی رحمت ہیں، سب سے بڑی رحمت ہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، اسی لیے ہم آپ کی بارگاہ میں بھی استغاثہ پیش کرتے ہیں، اللہ کی سب سے بڑی رحمت کی طرف بھی متوجہ ہوتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ آج ہمارے معزز مہمان اسلامی اسکالر جناب ڈاکٹر حافظ الافکار علی صاحب آپ تشریف فرما ہیں۔ رحمت الہی کے مستحق لوگ، چونکہ اس بارے میں کلام ہو رہا ہے، مزید جو رحمت الہی کے مستحقین ہیں ان کے بارے میں بھی ارشاد فرما دیجیے، اور پھر رحمت الہی سے جو محروم ہو جاتے ہیں، جو بدبخت ٹھہرتے ہیں، ان کا بھی ذکر فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ابھی ماہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ گزرا، بے شک، دوسرا عشرہ شروع ہوا، سبحان اللہ۔ اور جو عام ایک معروف بات ہے جی کہ پہلا عشرہ رحمت ہے، جی، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ سبحان اللہ، اچھا، اس میں جو مرکزی نقطہ ہے وہ رحمت ہی ہے۔ رحمت ہی ہے، بے شک، جو مغفرت ہوگی وہ بھی رحمت کی بنیاد پر ہوگی، سبحان اللہ، سبحان جو جہنم سے آزادی ہوگی وہ بھی رحمت کی بنیاد پر ہی سبحان ہوگی۔ اللہ، سبحان تو اس حوالے سے یہ پورا ماہ رمضان المبارک جو ہے یہ رحمت ہی رحمت ہے۔ سبحان اللہ رب العزت کی جو رحمتیں ہیں وہ بے پایا ہیں۔ بے غالباً حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول ہے، جو آپ نے بات ارشاد فرمائی ہے، خوف جی، اور رجا، وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی نے پوچھا ہوگا نا جی کہ اس کا مفہوم کیا ہے، جی جی، تو غالباً ان کا قول ہے، ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ اگر مجھے یہ یقین ہو جائے جی، کہ اللہ رب العزت ساری مخلوق کو بخش دے گا ٹھیک، سوائے ایک آدمی کے، جی، تو مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ میں نہ ہوں۔ اللہ، خوف الہی جو ہے وہ اس قدر۔ سبحان اللہ، اور دوسری طرف اگر مجھے یقین ہو جائے کہ اللہ رب العزت ساری مخلوق کو عذاب میں گرفتار کرے گا جی، سوائے ایک آدمی کے، تو مجھے اس کی رحمت سے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا۔ سبحان اللہ، یہ سیدنا عمر یعنی فاروق ہی کا قول ہے، مبارک، بڑی مہربانی، آپ نے تصدیق کر دی۔ جی، یعنی کہ جو خوف اور رجا ہے، رحمت الہیہ کی جو امید ہے، اس کو اس قدر مکمل انداز میں، بہترین انداز میں بیان فرما دیا کہ اس سے آگے اس کی وضاحت ممکن بے شک نہیں ہے۔ بے شک، تو بات ہو رہی تھی ان لوگوں کی کہ جو رحمت الہیہ کے مستحق ہوتے ہیں، یہ انہی لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو کہ اللہ رب العزت نے خود ہمیں ارشاد فرمایا ہے سبحان اللہ، کہ یہ لوگ جو ہیں یہ میری رحمت کے مستحق ہوتے ہیں۔ جی، ان میں سے ایک جو کیٹیگری ہے وہ متقین کی بھی ہے۔ سبحان اللہ، سورہ حدید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ سبحان اللہ، یہاں پر ایمان سے مراد وہی جو پہلے بات ہو چکی، اطاعت۔ سبحان اللہ، یہ جب کر لو گے، یؤتکم کفلین من رحمتہ، ایک رحمت نہیں یا رحمت کا ایک حصہ نہیں، اللہ رب العزت تمہیں دوہری رحمت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دو حصے عطا فرمائے، دوہری رحمت کے تم مستحق ٹھہرو گے، دوہری رحمت کے مستحق ٹھہرو گے۔ سبحان اللہ، تو اللہ پر ایمان جی، وہ تو الحمدللہ ہے ہی، بے شک، جتنے بھی میرے سامعین اس وقت سن رہے ہیں۔ جی،
اللہ پر ایمان تو ہے ہی، جی تقوی کی بھی ماہ رمضان المبارک میں جو کیفیت ہے وہ سبحان نصیب ہو ہی جاتی ہے، بے شک اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت، جی ان چیزوں کو اگر ملایا جائے اور اگر ہم یہ عہد کر لیں جی کہ نہ صرف ماہ رمضان المبارک تک ٹھیک بلکہ بعد کے ایام میں بھی، بعد کے دنوں میں بھی، بعد کے مہینوں میں بھی جی ہم اس کیفیت کو جو کیفیت تقوی ماہ رمضان المبارک میں حاصل ہوتی ہے، طاری ہوتی ہے، پیدا ہوتی ہے، جی کہ ہر طرح کے مشروبات گھر میں موجود ہوں، شدت کا موسم ہو اور سخت پیاس لگی ہو، جی کوئی بھی دیکھنے والا ارد گرد موجود نہ ہو، پھر بھی ایک قطرہ تک حلق سے اتارنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کیوں نہیں ہے؟ کہ وہ دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، یہی اس کے پیچھے کہ یہی وہ احسان ہے، یہی احسان ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہی احسان ہے۔ اور یہ دیکھیں نا، ساری چیزیں آپس میں ان کا باہمی کتنا گہرا ربط ہے، بے شک، کتنا گہرا بے شک۔ تعلق ہے۔ تو فرمایا کہ جو یہ کیفیت جو ہے وہ پیدا کر لے گا جی۔ اور اس پر کاربند رہنے کی کوشش کرے گا، انسان کے بس میں اتنا ہی ہے جتنی وہ کوشش کر لے، ٹھیک ہے، جتنا اس کے بس میں ہو۔ جی جی، تو لیس فرمایا للانسان الا ما سعى، الا ما سعى لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ سبحان اللہ، تو فرمایا کہ یؤتکم کفلین من رحمتہ، جی میں اپنی ایک رحمت نہیں، اس کو دوہری رحمت کا مستحق بناؤں گا۔ سبحان اللہ، تقویٰ ہے کیا سبحان اللہ، کہ یہ وہ کیفیت ہے جو انسان کو نیکیوں پر ابارے، گناہوں کی طرف جانے سے روکے اس کو، اور بھی علماء کرام نے اس کی مختلف تشریحات کی ہیں۔ خاردار راستے پر سبحان اللہ، اپنے دامن کو، اپنے کپڑوں کو بچا بچا کر چلنا، یہ بڑی شاندار مثال جو ہے صحابہ کرام نے ہمیں عطا فرمائی ہے کہ یوں اگر انسان اس زندگی کے خاردار راستے پر، جہاں طرح طرح کے گناہوں کے کانٹے ہیں، بے شک، جاڑیاں ہیں، بے شک، جو دامن میں الجھنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں، ان سے اس کیفیت میں انسان گزرے تو یہ تقویٰ ہے۔ سبحان اور اللہ، جو اپنے اوپر یہ کیفیت طاری کر لیتا ہے، اللہ رب العزت کی رحمت کا، بلکہ دوہری رحمت کا مستحق ہو سبحان جاتا اللہ، ہے۔ سبحان اللہ، اس کے علاوہ صابرین کے بارے میں بھی اللہ رب العزت، میں مختصر کرتا جا رہا ہوں، جی جی، صابرین کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے یہی خوشخبری عطا فرمائی ہے، سبحان اپنی رحمت کی۔ فرمایا وبشر الصابرین سبحان اللہ، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون سبحان اللہ، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ سبحان اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں۔ جب ان پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے جی تو وہ یہی کہتے ہیں، کسی بھی طرح کی مصیبت ہو، جی، کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہی، ہم بھی اللہ رب العزت کے ہی ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ سبحان یعنی اللہ، ان کی یاد جو ہے، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے کہ صبر تو وہ ہے جو صدمہ کے اول وقت میں ہو، یعنی جو ہی صدمہ پہنچا جی، اس وقت انسان اپنے آپ پر کنٹرول کرے، سبحان اللہ، صبر کرے۔ بعد میں تو وقت گزرنے کے ساتھ صبر آ ہی جاتا ہے، زخم مکمل ہو جاتا ہے، وقت خود بہت بڑا مرہم ہے، جب یہ گزر جاتا ہے تو جی، انسان کے زخموں پہ مرہم آ ہی جاتا ہے۔ ہے، تو جو صدمہ کا اول وقت ہے اس میں صبر کرنا، یہ اللہ رب العزت کی رحمت کا مستحق بنا سبحان دیتا ہے۔ اللہ، سبحان تو اللہ رب العزت نے تاکیداً ارشاد فرمایا اولئک علیہم، یہی وہ لوگ سبحان ہیں اللہ، کہ جن پر اللہ رب العزت کی صلوات بھی ہیں، وہ بھی رحمت کا معنی رکھتی ہیں، ٹھیک ہے، رحمت کا مفہوم ہے، اور آگے اس کو دوبارہ تاکیداً ذکر فرما دیا ورحمہ، یعنی اللہ کی تمام نوازشات، تمام برکات اور رحمتیں صبر کرنے والے، صبر کرنے والوں کے ساتھ سبحان ہے۔ اللہ، یہ دیکھیے نا، اس سے قبل جو 2 آیت پیچھے، جی جی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، 2 عبادات کا ذکر ہے، 2 کاموں کا ذکر ہے، جی، نماز سے اور صبر سے مدد مانگو، استعانت مانگو، سبحان اللہ، استعانت کرو۔ ٹھیک ہے، ان اللہ مع الصابرین، سبحان اللہ، اللہ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب نماز اسی میں شامل ہے۔ صبر کا ایک مفہوم یہ بھی ہے جی کہ جو کام تمہاری طبیعت پر گراں گزرے جی، لیکن وہ کرنے کا حکم ہو، سبحان اللہ، اٹھ کے اس کو جتنا بھی گراں گزر رہا ہو اس کو کرنا شروع ہو جانا، اس سبحان کی اللہ، تگ و دو میں لگ جانا۔ سبحان اللہ، اور جو کام تمہیں کتنا ہی مرغوب کیوں نہ ہو، جو چیز تمہیں جتنی ہی مرغوب کیوں نہ ہو، جی، اگر اس سے باز رہنے کا اور رکنے کا حکم ہے تو اس سے رک جانا، یہ بھی صبر ہی کی ایک قسم سبحان ہے۔ اللہ، تو اس حوالے سے نماز بھی اسی میں شامل ہے، بے شک، اور اللہ رب العزت نے اس مفہوم کو بہت وسیع کر کے ارشاد فرمایا وبشر الصابرین، سبحان جو اللہ، صبر کرنے والے ہیں اللہ رب العزت ان کے ساتھ ہے۔ تو گویا کہ جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا کہ ساری کی ساری نوازشات جو ہیں وہ صبر کرنے والوں پر ہیں، سبحان اللہ، اور یہ اللہ رب العزت کی رحمت کے مستحق سبحان لوگ ہیں۔ سبحان اللہ، اس کے علاوہ میں ایک اور خاص کیٹیگری جو ہے جی اس کے بارے میں ذکر کرنا جی ضرور چاہوں گا۔ جی جی، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ مرتن
صلی اللہ تعالی علیہ العشر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا جی اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی جو ذات رحمت للعالمین ہے بے شک، اس ذات پر درود و سلام پڑھنا، آپ کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا، جی یہ انسان کو اللہ رب العزت کی رحمت کا مستحق بناتا ہے۔ بے شک، اور کس قدر مستحق بناتا ہے، اگر وہ ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو 10 گنا رحمت کا مستحق بنا دیتا سبحان ہے، اللہ، سبحان اللہ، چونکہ وہ خود رحمت بے للعالمین ہے۔ شک، بے شک، لہذا ان کی ذات کے ساتھ یہ تعلق جو ہے، اس میں انسان جب اپنا حصہ ڈالتا ہے، آپ کی ذات پر درود پاک پڑھتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے وہ ایک نہیں، 2 نہیں، پہلے ہم 1-2 کا ذکر کر جی چکے ہیں، وہ 10 گنا ہو کے اس کی طرف متوجہ سبحان ہوتی ہے۔ اللہ، سبحان تو اللہ، یہ ایک ایسا طبقہ ہے، یہ ایک ایسا گروہ ہے، جی حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پڑھنے والے اور بحمدہ تعالی ہم سارے ہی اسی میں شامل شک، ہیں۔ بے شک، ہم حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام لیوا عاجز امتی ہیں، بے شک، آپ کی ذات کے ساتھ محبت و عقیدت رکھنے والے، سبحان اللہ، اور گاہے گاہے کوئی بھی موقع ہو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنا، صلو علیہ وسلم تسلیما پر عمل کرنے والے، پر عمل کرنا جو ہے اس کو ہم اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، سبحان اس کے لیے اللہ، ہم مواقع کی تلاش میں رہتے ہیں سبحان بحمدہ تعالی۔ تو یہ بھی ایک ایسا عمل ہے کہ جو اللہ رب العزت کی کئی گنا رحمتوں کا مستحق بنا دیتا ہے۔ کئی مقامات ایسے ہیں جی کہ جن کو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے درود پاک کے لیے مختص فرمایا ہے۔ جی مثلا ایک یہ بھی حکم ہے کہ جب تم اذان سنو، ٹھیک، جیسے وہ کہے ویسے کہو، جی یعنی اذان کا جواب دو۔ جواب دیں، مؤذن کو جب تم سنو ٹھیک ہے، تو فقولو، وہ بھی کہو جو وہ کہہ رہا ہے، اور اس کے بعد ثم صلی علیہ، سبحان اللہ، پھر مجھ پر درود پاک درود پڑھو۔ بھی پڑھو، یہ ایک موقع ہے، یعنی کہ اگر باقی کسی مواقع پہ یاد رہے یا نہ رہے، جی اس طرف توجہ ہو یا نہ ہو، اذان تو ہر 5 وقت جو ہے وہ ہر ایک کے کان میں پڑتی ہی ہے۔ سبحان اللہ، جب اذان سن لے، اذان کا جواب دے لے، اور اس کے بعد حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک، آگے دعا بھی ارشاد فرمائی ہے، جی جی، لیکن پہلے کیا ہے؟ درود درود پاک ہے۔ پاک، سبحان اور اس حوالے سے ایک بڑا پیارا واقعہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے پیارے صحابی ہیں۔ ایک مرتبہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کہیں جانے کے لیے نکلے، جی جی، یہ فرماتے ہیں کہ میں بھی پیچھے ہو لیا، صحیح، رحمت دو جہاں کے پیچھے پیچھے جا رہے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ایک باغ میں پہنچے، ٹھیک، میں بھی آپ کے پیچھے باغ میں پہنچ گیا۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر اس باغ کے اندر اپنا سر سجدے میں رکھ دیا، سبحان اللہ، بارگاہ الہی میں، سبحان اللہ، اور اتنا طویل سجدہ کیا، اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے کچھ خدشات لاحق ہونے لگے۔ صحیح، حضرت عبد الرحمن بن عوف، جی، آپ جی، کے جو الفاظ ہیں کہ کہیں آپ کی روح نہ قبض ہوگی، مجھے خدشات لاحق ہونے لگے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے سر مبارک سجدے سے اٹھایا، سبحان اللہ، کہا عبد الرحمن کیا بات ہے، یہ کچھ سوچ رہے ہو؟ جی، اللہ اکبر، سبحان اللہ، عرض کیا حضور بالکل یہی سوچ۔ فرمایا کہ مجھے اللہ رب العزت نے ابھی بذریعہ جبریل جی، ایک خوشخبری عطا فرمائی ہے، سبحان اللہ، اس خوشخبری کے شکرانے کے طور پر میں نے اتنا لمبا اور طویل سجدہ کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ خوشخبری کیا ہے؟ اب یہاں پر اصل وہ بات ہے، وہ خوشخبری کیا ہے؟ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ خوشخبری یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو آپ کی ذات پر درود پڑے گا سبحان اللہ، میں اس پر رحمتیں نازل کروں گا، سبحان اللہ، جو آپ کی ذات پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلام بھیجوں گا، سبحان اللہ، سلامتیوں کا نزول ہو جائے گا، سلامتی کا نزول ہو جائے گا سبحان اللہ، اللہ رب العزت کی طرف سے۔ وہ ذات جو کہ انت السلام، سبحان جو کہ اللہ، خود سلام، سبحان اللہ، خود سلامتیوں ساری کا منبع ہے، سلامتیوں کا مرکز، محور، منبع، سبحان اللہ، ماخذ ہے، بے شک، سلامتیاں عطا فرمانے والا بے شک، بے شک، وہ فرما رہا ہے کہ وہ جو کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ درود پڑھو ثواب ملتا ہے، سبحان اللہ، سلام پڑھو جواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ جو ہے نا بے شک، یہ بے شک، کہ اس کی ترجمانی کے قریب قریب ہی ہیں بے یہ شک، یہ بے شعر بھی، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو آپ کی ذات پر درود پڑے گا جی، میں اس پر رحمت نازل کروں گا، سبحان اللہ، اور جو آپ کی ذات پر سلام پڑے گا، آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرے گا، میں اس کو سلام کہوں گا، سلام بھیجوں گا اس پر۔ سبحان اللہ، سبحان تو یہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نیاز مندانہ، بے شک، عاجزانہ بے شک، جو درود و سلام کا تحفہ ہے، یہ اللہ رب العزت کی رحمت کے قریب کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب یہ درود پاک ایسی عبادت ہے کہ یہ ہر حال میں قبول ہے، بالکل یہ درست رد ہے۔ نہیں ہوتی، یہ کسی قبول صورت ہی رد نہیں قبول ہوتی۔ ہے۔ اور وہ صحابی جنہوں نے عرض کیا تھا کہ میں اپنے اوقات کا
ایک تہائی حصہ آدھا حصہ کرتے کرتے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر میں فرمایا کہ اگر تم اپنے اوراد و وظائف اور مشاغل کا سارا حصہ درود پاک میں صرف کر دو تو اللہ سبحانہ وتعالی دین و دنیا آخرت کی تمام تمہارے لیے ہر طرح سے کفایت فرما دے. وہ تمام نعمتیں جو باقی اوراد و وظائف کے ذریعے آپ نے حاصل کرنی ہیں جی وہ بھی اور اس کے علاوہ بھی جو ہے اتنا کچھ عطا فرما دے گا کہ تمہاری دنیا کے لیے بھی تمہاری آخرت کے لیے بھی وہ تمہیں کفایت کرے گا. سبحان اللہ. کافی ہو جائے گا. سبحان اللہ. اگر بات کریں ہم ان لوگوں کی جو اللہ رب العزت کی رحمت سے دور ہیں, جی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محرومی جن کے لیے ہے, اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی رحمت کا مستحق ہی بنائے. آمین. تو اختصار کے ساتھ میں ایک دو چیزیں جو ہیں وہ عرض کر دیتا ہوں. ایسے لوگ جو والدین کے نافرمان ہیں, اللہ رب العزت کی رحمت سے دوری ہے انہیں. یہ قرآن مجید کے اندر بھی ہے بے شک, اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی ہے. بالکل ٹھیک. وہ آیات اور وہ احادیث مبارکہ فردن پڑھنے کا وقت چونکہ نہیں ہے. جی. اسی طرح جو آدمی گناہوں پر کثرت کرتا ہے, انسان ہے, بھول تو جاتا ہے. جی. علماء کرام نے ان لفظ انسان کے جو ماخذ اور مادے نکالے ہیں ان میں ایک نسیان بھی ہے. جی, بھول جاتا ہے, جی, غلطی خطا کر بیٹھتا ہے, اور اسی غلطی اور بھول اور خطا کے نتیجے میں گناہ سرزد ہو جاتا ہے. جی. لیکن اس پر فوراً وہ بارگاہ الہی کی طرف متوجہ توبہ کر لیتے ہیں. توبہ کا معنی ہی یہ ہے لوٹ آنا, رجوع کر لینا, پلٹ آنا. سبحان اللہ. معنی ہی یہ ہے. اور حضرت شیخ داتا گنج بخش علیہ رحمہ کشف المحجوم میں انہوں نے اس کی جو حقیقت بیان فرمائی ہے, فرمایا حقیقت التوبۃ الندم. سبحان اللہ. فرمایا توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے کیے پہ نادم ہو جائے, ندامت اور شرمندگی میں شرمندہ ہو جائے, بس یہ توبہ ہے, یہ حقیقت ہے. تو توبہ کا معنی ہی پلٹ آنا. بے شک. جو ہی کوئی سرزد ہوا, جی, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کر لی, اللہ کی رحمت کی طرف پلٹ آئے, اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جائے گی. لیکن اگر کوئی اصرار کرتا ہے, توبہ نہیں کرتا, جی, بلکہ اصرار کرتا ہے, بار بار جان بوجھ کر وہ اس جرم کا ارتکاب کرتا ہے, جی, گناہوں پر کثرت اس کا شیوا بن جاتا ہے, اس کا وتیرہ بن جاتا ہے, تو ایسے لوگوں کو بھی اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے محروم کرنے کا اعلان فرمایا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے. آمین. اس کے علاوہ ایک اور بڑا اہم جس کی دور حاضر میں جس کو نمایاں کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, بہت اشد ضرورت ہے, جی, وہ یہ ہے کہ قطع رحمی کرنے والا بھی اللہ رب العزت کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے, بے شک, محروم ہو جاتا ہے. قطع رحمی جو ہے یہ بھی رحمت الہیہ سے محرومی کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک بڑا سبب ہے. حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے صلہ رحمی پر, اب میں ذرا آسان کر کے ناظرین کے لیے عرض کر دیتا ہوں, قطع رحمی یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑنا, صلہ رحمی یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑنا. سبحان اللہ. اور کیا ہی خوبصورت بات ہے, انسان کے جو اپنے دوست ہیں, جی, یہ دوستوں کے ساتھ جو تعلق ہے یہ وہ تعلقات ہیں جو انسان نے خود بنائے ہیں. ٹھیک. رشتہ داروں کے ساتھ جو تعلق ہے یہ وہ تعلق ہے جو اس کے اللہ نے یہ تعلق جوڑا ہے. سبحان اللہ. کسی انسان کے اختیار میں نہ تھا کہ ان مرد اور عورت کے گھر میں وہ پیدا ہو کے ان کا بیٹا بن جاتا. ٹھیک. ان کا کیوں بن گیا, اس کا کیوں نہیں بن گیا, کسی کے اختیار میں نہیں ہے. یہ بہن بھائی ہیں, یہ اس کے اختیار میں نہیں تھا. رشتوں کی چوائس ہمیں نہیں ہے, رشتوں کی چوائس نہیں ہے, یہ اللہ رب العزت نے خود بنا دیے ہیں. صحیح. لیکن یہ ایسی کئی معاشرے کے اندر یہ صورتحال دیکھنے میں آتی ہے اور بڑی افسوسناک ہے کہ رشتہ داروں کو تو محروم کیا جاتا ہے, ان کے ساتھ تعلق توڑا جاتا ہے, ان کے ساتھ سختی سے پیش آیا جاتا ہے, ان کے ساتھ درست کلامی کی جاتی ہے, لیکن دوستوں کو نوازا جاتا ہے. دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ کے کافی وقت خوش گپیاں کی جاتی ہیں, ان میں وقت گزر جاتا ہے. وہ بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے ایک حد تک ہے, لیکن وہ رشتہ داروں سے تعلق توڑنے کی قیمت پر ہرگز قابل قبول نہیں ہے. بے شک. تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو, اس کی عمر میں برکت ہو, وہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق قائم رکھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بلکہ ایک اور فرمان ہے, سل من قطع کا. سبحان اللہ. رشتہ داروں میں عموماً ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اس نے مجھے یہ کہہ دیا, چلو میں بھی اس کو یہ کہہ دیتا ہوں. ٹھیک. یہ ایک جو لاگت بازی یا جو ایک دوسرے کے ساتھ وہ ضد بازی آ جاتی ہے. حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے آگے کی تعلیم ارشاد فرمائی, کاش ہم اس پہ توجہ کریں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو تیرا رشتہ دار تجھ سے تعلق توڑے تو اس کے ساتھ بھی جوڑنے کی کوشش کر. سبحان اللہ. سبحان. توڑنے کی کوشش نہ کر.
جوڑنے کی کوشش، جوڑنے کی. وہ ایک قدم پیچھے ہٹ رہا ہے تو 2 قدم اس کی طرف بڑھ کے چلا جائے. سبحان اللہ. بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کینچی نہیں رکھتے تھے پاس، سوئی رکھتے تھے. کوئی کینچی لاتا بھی تو فرماتے نہیں ہم جوڑنے والے ہیں، سوئی ہمیں پسند ہے، سوئی جو جوڑنے کا کام کیا کیا، کیا خوبصورت جو توڑنے کا کاٹنے کا کام آپ نے وضاحت کی ہے حضرت بابا فرید نے. جی بے شک. تو یہ جو قطع رحمی ہے جی اتنا بڑا، یہ اس حوالے سے یہ گناہ ہے، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑنا، صحیح. ان کو ان کے حقوق سے محروم کرنا اور ان کے ساتھ درست کلامی کرنا، ان کے حقوق غصب کرنا، صحیح. یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی رحمت سے محرومی کا سبب بن جاتا ہے. یعنی رشتہ داروں کے حقوق کو سب سے پہلے مد نظر رکھنا چاہیے، سب سے اور دیگر حقوق بھی اس کے ضمن میں آ جاتے ہیں. پڑوسیوں کے حقوق ہیں، دیگر لوگوں کے حقوق ہیں، اور والدین کے حقوق تو اس سے بڑھ کر ہیں. دیکھیں نا، زکوٰۃ جی فرض ہے، جی انسان کے ذمے ہے، جو صاحب استطاعت ہے اس پر، اور جتنی زکوٰۃ بنتی ہے اس کا وہ اصل میں حقیقت میں اس کا مالک ہی نہیں ہے، وہ صرف امانت دار ہے بے شک کہ وہ حق اس کے حقدار کو پہنچائے. لیکن اس میں بھی ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرا فلاں رشتہ دار جو ہے جی جی وہ مستحق ہے، جی غریب ہے، کیا میں اس کو زکوٰۃ دوں؟ جی آج کل ہمارے ہاں بھی یہ ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ فلاں بہن فلاں بھائی جو ہے وہ مستحق ہے، تو کیا ہم اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جی پوچھتے ہیں. تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جواب ارشاد فرمایا، کیا خوبصورت اور کیا سبحان ہی اللہ. ایمان افروز. آپ نے فرمایا کہ اس کو ضرور دو، اس میں دوہرا اجر ہے، زکوٰۃ کی ادائی کا اجر بھی ہے سبحان اور اللہ. اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑنے کا اور ان کے کام آنے کا اجر جو ہے، یعنی صلہ رحمی کا جو اجر ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. سبحان اللہ. زکوٰۃ ادا کرنی ہے، بے کسی بھی مستحق کو دے دے. بے شک لیکن کیسی آپ نے خوبصورت ترغیب ارشاد فرمائی ہے بے شک. کہ اگر اپنے رشتہ داروں میں یہ ہر جتنی بھی فقہ کی کتابیں ہیں، جی جی ہر ایک میں یہ جب موجود وہ ہے. ترتیب ہوتی ہے نا، جی جی تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ ہر ایک پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھے. سبحان اللہ. اور یہ خوبصورت نظام ایسا ہے کہ اگر آپ فرض کر لیں، اگر ہر ایک اپنے رشتہ داروں کو پہلے نوازنا شروع کر دے جی تو یقین جانیے میرا گمان غالب یہ ہے جی کہ دنیا سے غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے. بے شک ہو سکتا ہے، بے شک ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جی ناظرین، بہت ہی خوبصورت آج کا موضوع رحمت الہی کے مستحقین اور محرومین کا بھی ذکر ہوا. بس اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں محرومین کی فہرست میں شمار نہ فرمائے، ہمیں مستحقین بننے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرنا، چاہے وہ صدقات واجبہ ہوں چاہے نافلہ ہوں، یہ دوہرا اجر کا ہمیں مستحق قرار دیتے ہیں. اور ہمیں چاہیے، یہ ماہ رمضان المبارک اس امر کا تقاضا کرتا ہے کہ جب ہم صدقات خیرات کر رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، فطرانہ ادا کر رہے ہیں، دیگر نفلی صدقات دے رہے ہیں، تو سب سے پہلے اپنے مستحق رشتہ داروں کو دیکھیے تاکہ یہ دوہرے اجر کے ہم مستحق ٹھہریں. جی ناظرین، آخر میں اپنے مہمان اسکالر آپ سے ملتمس ہوں کہ دعا فرما دیں افطاری کے ان بابرکت لمحات میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین. اللہم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اے رحمت فرمانے والے رب، ہم سب تیری رحمت کے امیدوار ہیں. بے شک. یا اللہ ہمیں اپنی رحمت کا مستحق بنا دے. آمین. میرے مولا ہمیں اپنی رحمت کا، خاص رحمت کا مستحق بنا دے. آمین. حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمت کا صدقہ میرے مولا ہم سب کو اپنی رحمت کا مستحق بنا دے. آمین. اے میرے مولا اس ماہ مقدس میں جہاں تیری دن رات بے شمار بے پایاں رحمتیں برس رہی ہیں، میرے مولا ہمیں ان سے اپنی جھولیاں بھرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اے میرے مولا روزہ داروں کے روزے قبول فرما. آمین. میرے مولا نمازیوں کی نماز قبول فرما. آمین. اے میرے مولا عبادت گزاروں کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آمین. اے میرے مولا ہماری اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آمین. ہماری اس نشست میں برکتیں عطا فرما. آمین. جتنے لوگ بھی میرے مولا اس دعا میں شامل ہیں سب کو اپنی رحمت کا مستحق بنا دے. آمین. میرے مولا قرض داروں کو بار قرض سے خلاصی کی صورتیں عطا فرما دے. آمین. ان پہ بھی رحمت فرما دے. آمین. میرے مولا جو مریض ہیں ان کو شفاء کامل عطا فرما کے ان پہ بھی رحمت فرما دے. میرے مولا جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے. آمین. جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما دے. آمین. اے میرے مولا ہم ہر گھڑی ہر لمحہ تیری رحمت کے ہی محتاج ہیں. میرے مولا ہمیں کسی بھی لمحے کسی بھی گھڑی اپنی رحمت سے محروم نہ کیجیے. آمین. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ناظرین، آج
11 رمضان المبارک عشرہ مغفرت کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا، ہمارے معزز مہمان اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ آخر میں ہمارے معزز ثنا خان جناب حافظ محمد صدام چشتی صاحب گلہائے عقیدت پیش کریں۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے گئے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے گئے، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے گئے، ان کی مہک نے دل کے، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے گئے، جب یاد آ گئے ہو سب غم بھلا دیے گئے، ان کی مہک نے دل کے، میرے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے گئے، ان کی مہک نے دل کے، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے گئے، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے گئے، ان کی مہک نے دل کے، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے گئے، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے گئے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے گئے، جس راہ چل دیے گئے کوچے بسا دیے گئے، ان کی مہک نے دل کے۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔
ہر سانس سے آتی ہے صدائے